الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ زمر آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، احسن الحدیث، بہترین کلام، کتابا متشابہ، ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، سملر ہیں، ایک دوسرے جیسی ہیں، بعض آیتیں بعض سے ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ قرآن کے اوصاف بیان کرا اللہ تعالیٰ، قرآن کو احسن الحدیث فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی دنیا میں جتنے کلام ہیں سب کلاموں میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، احسن فرمایا اللہ تعالیٰ۔ کتاباً، صرف کلام ہی نہیں ہے یہ بلکہ کتاب بھی ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے کے مشابہ، مثانیہ، بار بار پڑھی جانے والی، تقشعر، اور اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے ان لوگوں کے جلود، چمڑے سکڑ جاتے ہیں، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کلام الہی کو سن کر یا پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہو جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے جلود، ان کی اسکن اور ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر مطمئن ہوتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث فی ایقاع اسم اللہ مبتدأ وبناء نزل علیہ تفخیم لاحسن الحدیث۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ مبتدا ہے اور ترکیب میں، اور یہ نزل احسن الحدیث، یہ پورا جملے فعلیہ وغیرہ ہے نا، یہ خبر ہے، تو نزلہ کی اس پر بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ تفخیم ہے اور عظمت کو ظاہر کرنا ہے، احسن الحدیث کی، یعنی قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ کتاباً، یہ بدل ہے، احسن الحدیث مبدل منہ، یہ بدل ہے، یہ اس سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ کتاب ہے۔ متشابہن، یہ کتاب کی صفت ہے، یشبہ بعضہ بعضا، ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نازل فرمایا جس کی بعض آیتیں بعض کے مشابہ ہیں، فی الصدقی، سچائی میں، صداقت میں، حقانیت میں، والبیانی، بیان میں، وضاحت میں، والوعظ، وعظ و نصیحت میں، والحکمتی، حکمت کی باتوں میں، والاعجازی، معجزانہ شان میں، یعنی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت پوری کائنات کو بے بس اور عاجز کر دی، اس جیسی آیت کوئی پیش نہیں کر سکتا، ہر آیت معجزہ ہے اللہ کی، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ مثانیہ، اور یہ کتاب مثانی ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، یہ کتاب کی صفت ہے، مثنیٰ کی جمع مثانی، مثنیٰ کی جمع مثانی، بمعنی مردد، یعنی اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہو سوائے قرآن کے۔ مکررین، لما سنیہ، کیوں مثانی کیوں ہے اس کو؟ کیونکہ اس میں قصوں کو دہرایا گیا ہے، وہ انبائی، اور خبروں کو، وہ احکامی، اور اس کے احکام کو، وہ اوامری، اور اس کے اوامر کو، احکامات کو، وہ نواہی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکا گیا ہے، جن چیزوں سے،
اس کا بھی ذکر بار بار کیا گیا. وَوَعْدِهِ وعدوں کو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کیا. وَوَعِيدِهِ اپنے عذاب کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ بیان کیا. وَمَوَاعِظِهِ نصیحتوں کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. فَهُوَ بیان پس یہ بیان ہے لِكَوْنِهِ متشابہًا کتاب کے قرآن کے متشابہ ہونے کا بیان ہے. لِأَنَّ الْقِصَصَ الْمُكَرَّرَةَ کیونکہ وہ قصے جو دہرائے جاتے ہیں وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں لا تکون وہ نہیں ہوتے مگر ایک جیسے. وقیل اور کہا گیا لِأَنَّهُ یُثَنَّى فِي التِّلَاوَةِ تلاوت میں اس کو دہرایا جاتا ہے بار بار پڑھا جاتا ہے. فلا یمل بیزارگی نہیں ہوتی بیزار نہیں ہوتے لوگ. وَإِنَّمَا جَازَ وَصْفُ الْوَاحِدِ بِالْجَمْعِ یعنی واحد کی صفت جمع سے لانا جائز ہے. یعنی یا ایک کی صفت جمع یعنی کئی صفات لا سکتے ہیں. قرآن کی کئی صفتیں اللہ تعالیٰ فرمایا بیان فرمایا. کتاب کی متشابہ ایک صفت ہے, مثانی ایک صفت ہے. لِأَنَّ الْكِتَابَ کیونکہ کتاب جملۃ ایک ایسا جملہ ہے ذات تفاصیل جس میں کئی تفصیلیں ہیں. وَتَفَاصِيلُ الشَّيْءِ اور کسی چیز کی تفصیلیں اس کا جملہ ہوتی ہے. أَلَا تَرَاكَ تَقُولُ کیا تم نہیں دیکھتے اپنے آپ کو کہ تم کہتے ہو القرآن أَسْبَاعٌ وَأَخْمَاسٌ وَصُوَرٌ وَآيَاتٌ یعنی قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں یعنی اس کو سورہ ایسے جو ایک آیت سے شروع جیسے حامیم ہے حامیم سے شروع ہونے والے یہ سورہ 7 ہیں اور اس میں کئی سورہ ہیں کئی آیتیں. فَكَذَلِكَ تم اسی طرح کہتے ہو اقاصیص قصے و احکام اور احکام و مواعظ اور نصیحتیں مکررات جس کو دہرایا جاتا ہے. او منصوب یا یہ منصوب ہے مثانیہ اور متشابہاً تمییز کی بنیاد پر. اچھا یہ متشابہ یہ مثانیہ کو نصب جو آیا ہے تمییز کی بنیاد پر ہو یہ مشابہ ہے کس اعتبار سے مثانی کے اعتبار سے. جیسا کہ تم کہتے ہو رأیت رجلا حسنا میں دیکھا ایک ایسے آدمی کو جو اچھا ہے. کیا مطلب شمائل کے اعتبار سے عادتوں کے اعتبار سے سیرت کے اعتبار سے. والمعنی معنی کیا ہے متشابہۃ مثانیۃ یعنی وہ مشابہ ہیں اس حال میں کہ وہ مثانی اس کے قصے جو بار بار دہرائے گئے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. تقشعر تضطرب وتتحرک منہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے چمڑے ان کے اجسام ان کا وجود ہل جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اقشعر الجلد کب بولتے ہیں اذا تقبض جب چمڑا سکڑ جائے یعنی جب ایک خوف کی کیفیت انسان پر جب طاری ہو جاتی انقباض کی تو وہ یعنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. والمعنی معنی یہ کہ انہم اذا سمعوا بالقرآن جب وہ قرآن کو سنتے ہیں وہ بھی آیاتی وعیدی اللہ کے عذاب کی آیاتوں کو جب سنتے ہیں اصابتہم خشیۃ تو ان پر خشیت طاری ہو جاتی. تقشعر منہا جس کی وجہ سے ان کے چمڑے ان کا جسم سکڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وفی الحدیث حدیث میں حدیث پاک میں اذا اقشعر جلد المؤمن من خشیت اللہ جب مومن کا جسم سکڑ جائے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے تحاتت عنہ ذنوب تو اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ پھر ان کے چمڑے ان کے اجسام اور ان کے دل ان کے اعضاء سکون اختیار کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے. یعنی اذا ذکرت آیت الرحمت پھر جب رحمت کی آیتوں کا ذکر آتا ہے جب رحمت والی آیتیں سنتے ہیں وہ لوگ لانت جنودہم تو ان کے چمڑے اور ان کے دل ان کے اعضاء اور ان کا وجود نرم پڑ جاتا ہے. وزال عنہا اور ان کے دلوں سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی جو ان پر تھی یعنی خوف اور گھبراہٹ کپ کپی کی جو کیفیت. وعدیہ بی الہ کے ساتھ لے گئے ہیں الہ ذکر اللہ لتضمنہ معنی فعل متعدد بی الہ کیونکہ یہ اس فعل کے معنی پر مشتمل ہے جو الہ سے متعدی ہوتا ہے. گویا کہ کہا گیا اطمأنت یعنی ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں ذکر اللہ کی وجہ سے. لینتاً اس حال میں کہ وہ نرم ہوتے ہیں سکڑے ہوئے نہیں ہوتے. واقتصر علی ذکر اللہ من غیر ذکر رحمہ
یہاں پہ خالی ذکر اللہ بولے، یہاں پہ ذکر رحمت اللہ نہیں بولے، اللہ کی رحمت کا ذکر یہ نہیں بولے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر آگے بڑھ گئی ہے۔ فلی اصالت رحمتی، اس کی رحمت کی اصل کی وجہ سے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لم یخطر بالبال، تو دل میں خیال نہیں آتا مگر اسی بات کا، اللہ کے رؤوف اور رحیم ہونے کا ہی خیال آتا ہے۔ وذکرت الجلود وحدہ اولا، پہلی آیت میں جہاں ڈر کی بات کی گئی، خوف کی بات کی گئی، تو وہاں پر صرف جلود، چمڑوں کا ذکر ہے، یعنی اسکین کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ دلوں کو جوڑ دیا گیا، کیونکہ خشیت کا محل، خوف کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ ثم قرینت فکان ذکرها، تو اس کا ذکر کرنا دل کے ذکر کو بھی شامل ہے، یعنی اس میں اس آیت میں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے، جو اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، ایمان والے بندوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں، جب قرآن وہ سنتے ہیں، اس میں اللہ کے عذاب کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے اجسام کانپ جاتے ہیں، ان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی۔ پھر جب وہ رحمت کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا جسم اور ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو جہاں نرم پڑنے کی بات آئی، مطمئن ہونے کی بات آئی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ دلوں کا ذکر فرمائے، اور وہاں پر خوف کے اس میں دل کا ذکر نہیں ہوتا، اجسام کا ذکر ہے، تو بتا رہے ہیں کہ خوف کا تعلق، خوف کا مقام کیا ہے؟ دل ہے، تو دل کا ذکر آ گیا وہاں پہ۔ ذالک، وہ، یہ اشارہ ہے کتاب کی طرف، وہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو من علیم منہم، اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جان لیا کہ وہ ہدایت کا اختیار کریں گے۔ ومن یضلل اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے، یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ گمراہی کو پیدا کر دے، فما لہ من ہاد، تو اللہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے حق کی۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کو بچائیں قیامت کے دن عذاب سے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اپنے چہرے کو نہ بچائے عذاب سے؟ وقیل، اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ تم چکو ان اعمال کی سزا جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کفار مکہ سے پہلے والے لوگ بھی جھٹلا دی رسولوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے فأتاہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب آیا اس جگہ سے جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا، سوچے بھی نہیں تھے کہ یہ چیز ہوں گی، ویسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دے دیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اللہ نے ان کو چکا دیا رسوائی، اللہ ان کو رسوائی چکا دیا، رسوا کر دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26، تین آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَنْ أَمِنَ مِنَ الْعَذَابِ فَحُذِفَ الْخَبَرُ كَمَا حُذِفَ فِي نَظَائِرِهِ وَسُوءُ الْعَذَابِ شِدَّتُهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا لَقِيَ مَخُوفًا مِنَ الْمَخَاوِفِ اسْتَقْبَلَهُ بِيَدِهِ وطلب أن يقي بها وجهه لأنه أعز أعضائه عليه، والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه۔ وقيل للظالمين أي تقول لهم خزنة النار ذوقوا وبال ما کنتم تکسبون ای کسبکم۔ افمن، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے قیامت کے دن عذاب کی شدت اور سختی سے بچے گا،
کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو عذاب سے بے خوف ہوگا؟ فحذف الخبر، تو خبر کو حذف کر دیا گیا ہے، کمن بل کمن امین من العذاب، جیسا کہ اس جیسی آیتوں میں اس جیسے جملوں میں حذف کیا گیا۔ سوء العذاب، عذاب کی شدت مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب کسی خوفناک چیز کو جب پاتا ہے تو اس کا استقبال کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، یعنی کوئی بھی ایسی خطرناک چیز اگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ روکتا ہے، کیسے؟ ہاتھ کے ذریعے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ طلب کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو بچائے ہاتھ کے ذریعے، کیونکہ چہرہ اس کے تمام اعضاء میں اس کے بعد سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ اب رہا وہ شخص جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو کافر، تو اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، دونوں ہاتھ اس سے یعنی جکڑ دیے جائیں گے گردن کی طرف، تو اس کے لیے یہ موقع نہیں رہے گا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچے، مگر اپنے چہرے کے ذریعے ان جہنم کی آگ سے بچنا پڑتا، جس کے غیر سے وہ دنیا میں خوفناک اور خطرناک چیزوں سے بچتا تھا۔ وقایت لہو، چہرے کو بچانے کے لیے، چہرے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے پہ دنیا میں انسان جب اس کے سامنے کوئی خطرے کی جد آتی ہے، کوئی چیز، کوئی وار ہوتا ہے، تو انسان پہلے ہاتھ پیش کرتا، ہاتھ آگے بڑھاتا اور چہرے کو بچاتا۔ لیکن قیامت کے دن کافر کا یہ حال ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے جائیں گے گردن کی طرف، گردن سے باندھ دیے جائیں گے، تو اللہ فرما رہا کہ اب کس چیز سے بچیں گا ان؟ تو چہرے کے ذریعے عذاب کی شدت سے بچیں گا، بچنے کی کوشش کریں گا۔ تو ایسا شخص جو قیامت کے دن، وہ کافر جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے عذاب کی شدت سختی سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیا یہ اس ایمان والے کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم کے عذاب سے بے خوف اور محفوظ ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جہنم سے بچا لیں گا، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وقیل للظالمین، اور ظالمین سے کہا جائے گا، یعنی فرشتے جہنم کے جو خزانہ ہیں، داروغہ ہیں، فرشتے جو مقرر ہیں نا، وہ لوگ کہیں گے ذوقوا، تم چکو وبالا، ان اعمال کا وبال جو تم کرتے تھے، اپنے کرتوت، اپنے برے اعمال کا وبال اور اس کی سزا تم چکو۔ کذب الذین من قبلہم، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ کفار مکہ بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ان سے پہلے والے بھی جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے، ان کے نام و نشان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیا۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے یعنی قریش سے پہلے والے بھی جھٹلائے اسلام اور اللہ اس کے رسولوں کو جھٹلا دی۔ فأتاہم العذاب، تو ان کے بعد عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، من الجہۃ التی لا یحتسبون، اس جہت سے، اس سمت سے ان کے پاس عذاب آیا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ ولا یخطر ببالہم، اور ان کے دلوں میں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ شر اور عذاب ان کے پاس آئے گا اس جہت سے۔ بینما ہم آمنون، اس درمیان کہ وہ بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ فوجئوا من مأمنہم، تو وہ لوگ جہاں بے خوف اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ ان پر اچانک عذاب نازل فرمائے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اللہ تعالیٰ ان کو چکا دیا ذلت کا عذاب، ذلت والا عذاب، الذل والصغار، یعنی ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ، حقیر کر دیا، کالمسخ، چہروں کو ان کے مسخ کر دیا گیا، والخسف، زمین میں ان کو دھسا دیا گیا، والقتل، ان کو قتل کر دیا گیا، والجلاء، شہر بدر کر دیا گیا، ونحو ذلک، اور اس جیسی چیزیں جو اللہ کے عذاب میں سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیا عذاب نازل فرما کر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیتے تو ضرور ایمان لاتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔
آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 اور 31، 5 آیتوں کی یہاں پر تشریح کی جا رہی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال کو کھول کھول کر بیان کیا، ہر قسم کی مثال ہم نے بیان کی، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً، ہم نے نازل کیا ایسا قرآن جو عربی ہے، عربی قرآن کو ہم نے نازل کیا، غیر ذی عوج، اس حال میں کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ بیان کیا ایک مثال، رجلا، ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، اس کے کئی آقا ہیں، متشاکسون، جو جھگڑا کرنے والے۔ اور ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کیا اس شخص کی جو ایک آدمی کے لیے سلامت محفوظ ہے، یعنی ایک آدمی کے حوالے، یعنی 2 مثالیں بیان کی اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص وہ ہے جس کے کئی آقا ہیں، اور کئی آقا وقت واحد میں اس سے کئی کام لے رہے ہیں، تو ان پریشان ہے کہ کس کا کام کرے کس کا نہ کرے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو صرف اس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی آقا کا وہ غلام ہے، تو اس کو کوئی فکر کی بات نہیں، جو بھی اطاعت کرنا ہے ایک ہی آقا کی کرنا ہے اس کو۔ تو ایمان والا ایک آقا کی اطاعت کرنے والا ہے، اور یہ کفار اور مشرکین ان کے کئی آقا ہیں۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ کیا ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر کفار نہیں جانتے۔ انک میت، بے شک آپ وفات فرمانے والے، وانہم میتون، اور یقیناً یہ کفار بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، جھگڑا کرو گے، بحث کرو گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بہت ساری مثالیں ہم نے بیان کی، ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیتعظوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً، ہم نے نازل کیا ایسا قرآن جو عربی ہے، حال موقدہ ہے برہی، کما تقولو، جیسا کہ تم کہتے ہو، جاءنی زید رجلا، یعنی تاکید کرنے والا حال، قرآن عربی سے، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، رجلا، اس حال میں کہ وہ مرد ہے، زید اگر بول دیا تو مرد ہی ہوگا، عورت کا، رجلا صالحا، اس حال میں کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ انسانا عاقلا، اور عقل مند انسان ہے وہ، فتذکروا رجلا، بس تم ذکر کرتے ہو رجلا یا انسان، یہ تاکید کے طور پر ہی ہے، یا اس کو نسب دیا گیا ہے مدح کے طور پر۔ غیر ذی عوج، اس حال میں کہ وہ سیدھا ہے قرآن، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مستقیما، اس کا ہر جملہ درست ہے، اس کی ہر بات درست ہے، بریئا من التناقض، قرآن بری ہے، پاک ہے تناقض سے، اختلاف سے، جھگڑے سے، تعارض سے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، اس کی کوئی بھی کسی بھی چیز کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ولم یقل مستقیما، یہاں پہ مستقیما نے فرمایا اللہ تعالیٰ، غیر ذی عوج فرمایا، للاشعار، یہ بتانے کے لیے، بأن لا یکون فیہ عوج قط، کہ اس میں کبھی بھی ٹیڑھا پن نہیں تھا۔ وقیل، اور کہا گیا کہ عوج اس سے مراد شک ہے، یعنی شک نہیں ہے، اس میں شک سے پاک ہے قرآن۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈریں، یعنی بچے کفر سے۔ ضرب اللہ مثلا، پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ 2 مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا، رجلا، ایک آدمی کی، یہ بدل ہے، فیہ شرکاء، ایک ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں کئی شریک ہیں، جس کے کئی شریک ہیں، کئی آقا شریک ہیں، متشاکسون، اس حال میں کہ وہ لوگ جھگڑا کرنے والے، متنازعون، اختلاف کرنے والے، یعنی ایک شخص ایسا ہے جس کے کئی آقا ہیں، اور کئی آقا ہیں، اس سے ایک ہی وقت میں کام لینا چاہ رہے ہیں، تو اب وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک آقا چاہ رہا ہے کہ وہ اس سے کام لے، دوسرا چاہ رہا ہے کہ اس سے کام لے، اس سے یہ کام لے۔ ایک مثال یہ ہوگی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ورجلن، اور ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان فرمایا اس شخص کی، سلمن، جو صحیح سالم ہے، لرجل، ایک آدمی کے لیے، یعنی ایک آدمی وہ ہے جو ایک آقا کا غلام ہے،
جس کا ایک ہی آقا ہے، جو ایک آقا کے لیے خاص ہے، اس کے لیے خالص ہو گیا، کسی اور کو وہ شریک نہیں کیا۔ ذا خلوص لہ، جو اس کے لیے خالص ہے شرکت سے، یعنی کسی اور کو وہ اس میں شریک نہیں کیا، یعنی وہ آقا کی خدمت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، ایک ہی آقا کی خدمت کرنے والا ہے۔ سالماً، اس کے لیے صحیح سالم ہے وہ، یعنی اس کے لیے خالص ہے۔ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ معنی ہے کہ حل تستوی صفتاہما، کیا ان دونوں کی صفت اور یا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی؟ نہیں۔ وَإِنَّمَا اُقْتُصِرَ، کیونکہ پہلا شخص جو کئی آقاؤں کے خدمت میں شریک ہے، کئی آقا ہیں اس کی خدمت میں شریک ہے، تو لہذا ان حیران اور بحران ہوگا، پریشان ہوگا کہ کس کی خدمت کرے گا، کس کو راضی کرے گا، کس کو ناراض کرے گا۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو صرف ایک آقا کی خدمت کرتا ہے، کسی اور کو آقا کی خدمت میں شامل نہیں کرتا ہوں، اکیلا ہے اور اکیلے ایک آقا کی خدمت کر رہا ہے، اس کا آقا ایک ہی ہے، کئی آقاؤں کو نہیں بنایا، تو وہ بے فکر رہے گا کیونکہ اس کو ایک کی خدمت کرنا ہے۔ تو موحد کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو صرف ایک آقا کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو کائنات میں جتنے ایمان والے ہیں، ہم سب ایک خدا کی عبادت کرنے والے، تو ہم زندگی بھر ایک ہی کی عبادت کرتے رہیں گے اور اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے یعنی باعث نجات، باعث سہولت بھی ہے۔ اور برخلاف کفار و مشرکین جو کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ حل یستویان مثلا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فیشرکون بہ، بس وہ شریک کرتے ہیں، یعنی اکثر کفار، یعنی اکثر لوگ یعنی کفار نہیں جانتے، بس وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں۔ مثل الکافر ومعبودیہ بعبد مثل الکافر مثل الکافر ومعبودیہ بعبد اشترک فیہ شرکاء بینہم تنازع واختلاف وکل واحد منہم یدعی انہ عبدہ فہم یتجاذبونہ ویتعاورونہ فی محن شدہ وہو متحیر لا یدری ایہم یرضی بخدمتہ وعلی ایہم یعتمد فی حاجتہ وممن یطلب رزقہ وممن یلتمس رفقہ فہمہ شعاع وقلبہ اوزاع والمؤمن بعبد لہ سید واحد فہمہ واحد وقلبہ مجتمع۔ اب یہاں پر اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ مثل الکافر، اللہ تعالیٰ کافر اور اس کے معبودان باطلہ، اس کے بتوں کی اللہ تعالیٰ مثال دیا ایسے غلام سے جس میں کئی لوگ شریک ہیں، کئی لوگ مل کر اس کو خریدے یا کئی آقا ہیں، اس بینہم، ان آقاؤں کے درمیان جھگڑا ہے، تنازع ہے، نزاع ہے، اختلاف ہے، اور ان آقاؤں میں سے ہر ایک اس سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کا غلام ہے، کہ وہ غلام اس کا ہے۔ فہم یتجاذبون، وہ تمام آقا اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس سے کام لینا چاہتے ہیں، مختلف یعنی اس سے تعاون لینا چاہتے ہیں، اس سے خدمت لینا چاہتے ہیں کئی کاموں میں۔ وہ متحیر، اور وہ غلام حیران و بحران ہے، پریشان ہے کہ لا یدری، وہ نہیں جانتا کہ وہ ان آقاؤں میں سے کس کو خوش کرے اپنی خدمت کے ذریعے، اور وہ کس پر بھروسہ کرے اپنے حاجات میں، یعنی کس سے اپنے حاجتوں کو پورا کرے، کس سے مانگے، کس سے اپنے ضروریات کے لیے کس سے رجوع ہو، کس سے سوال کریں، کس پر بھروسہ کریں، وہ حیران ہے اور بحران ہے، پریشان ہے۔ وَمِمَّن يَلْتَمِسُ، اور وہ کس سے اپنی
سہولیات کا مطالبہ کرے، طلب کرے. فہمو، بس اس کا خیال، اس کے خیالات پراگندہ ہیں اور اس کا دل بکھرا ہوا ہے. والمؤمن، اور اللہ تعالیٰ مومن کی مثال دیا ہے اس ایسے بندے سے جس کا ایک ہی آقا ہے، تو اس کا خیال، اس کے ارادے بھی ایک ہی ہے، اس کی فکر ایک ہی ہے، اور اس کا دل یعنی بے فکر ہے، بالکل دل پراگندہ نہیں ہے، دل وسوسوں کا شکار نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی آقا کی خدمت کرنا ہے. جو بھی پوچھنا ہے اس کو ایک ہی آقا سے مانگنا ہے، جو بھی حاصل کرنا ہے ایک ہی آقا سے حاصل کرنا ہے، جو بھی سوال کرنا ہے ایک ہی آقا کے در سے رجوع ہونا ہے، جو بھی مانگنا ہے تمام چیزیں اس کو ایک ہی آقا کے در سے ملے گی. مومن کی مثال اللہ تعالیٰ ایک آقا والے غلام سے اللہ تعالیٰ دیا، یعنی اہل ایمان کا آقا، مولا اور مالک، پروردگار ایک ہی، اور وہ رب العالمین ہے. تمام چیزیں ایمان والے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے رجوع ہوتے ہیں، اللہ ہی ان کی حاجات، ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، اللہ ہی ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ ہی ان کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہی ان کو شفا عطا فرماتا ہے، اللہ ہی ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ ہی کو وہ لوگ راضی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثال پیش کر کے کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ فرما رہا ہے، کافروں کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کفر اور شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے در سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے در کو تھام لو، اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ. انک میت ای ستموت وانہم میتون وبالتخفیف من حل به الموت. قال الخلیل انشد ابو عمرو وتسألنی تفسیر میت ومیت فدونک قد فسرت ان كنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك میت وما المیت الا من الى القبر يحمل. انک میت، بے شک آپ وصال فرمانے والے ہیں، وفات فرمانے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک یہ کفار بھی مرنے والے ہیں. میتون، میتون، میت اور میت میں کیا فرق ہے وہ بتا رہے ہیں. تخفیف کے ساتھ اگر پڑھیں، میتون اگر پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس پر موت اتر جائے، جس پر موت طاری ہو جائے، اس کو میت بول. اور میت کا مطلب یہ ہے کہ زندہ شخص کو میت بول، یعنی وہ شخص جس کے اندر زندگی ہے اور باعتبار ما یکون آگے وہ مرنے والا ہے، ابھی مرا نہیں، تو اس کو بھی میت بول سکتے ہیں. لیکن میت وہ شخص کو کہتے ہیں جس پر موت طاری ہو چکی ہے. خلیل احمد نے کہا انشد ابو عمرو، ابو عمر نے یہ اشعار کہیں. وتسألنی، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو، وتسألنی، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو میت اور میت کی تفسیر. فدونک، بس تم لے لو، قد فسرت، میں یہ تفسیر کر چکا ہوں. ان کنت تعقل، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھدار ہو. فمن کان ذا روح، پس جو روح والا ہے، جو جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے. فذلک میت، وہ میت ہے. وما المیت، اور میت نہیں ہے، میت نہیں ہے مگر وہی جس کو قبر کی طرف اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. جس پر موت طاری ہو گئی اس کو میت بولتے ہیں. عربی زبان کا جو فرق ہے وہ بتایا جا رہا ہے. کانوا یتربصون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتہ فاخبر ان الموت یعمهم فلا معنى للتربص وشماتة الفانی بالفانی. وعن قتادة نعى الى نبیہ نفسہ ونعى الیکم انفسکم ای انکم وایاہم فی عداد الموتى لأن ما هو کائن فکأن قد کان ثم انکم ای انک وایاہم فغلب ضمیر المخاطب على ضمیر الغیب یوم القیامة عند ربکم تختصمون فتحتج انت علیہم بأنک بلغت فکذبوا واجتہدت فی الدعوة فلجوا فی العناد ویعتذرون بما لا طائل تحته تقول الاتباع اطعنا سادتنا وكبراءنا
وتقول السادات أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما خصومتنا ونحن إخوان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه خصومتنا. وعن أبي العالية نزلت في أهل القبلة وذلك في الدماء والمظالم التي بينهم والوجه هو الأول. کانو یتربصون، اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں. انک میت و انہم میتون، بے شک آپ وصال فرمانے والے ہیں اور بے شک یہ کفار تمام لوگ مرنے والے ہیں. کانو، یہ کفار اور مشرکین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ کفار حضور کے دشمن تھے لوگ، اور ان کو دشمنی اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے دین اسلام پورے مکے میں پھیل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کفار کو آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو پردہ فرمانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت کا مالک بنا دیا، اور جو نبی کو مان لیے وہ لوگ بھی نجات پانے والے. لیکن اے کافروں، موت کے بعد تمہارے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے. نبی کے درجات کو تو اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے. نبی وقتیہ طور پہ، عارضی طور پر روح اقدس، جسد اقدس سے حضور کے نکالی گئی، پھر اللہ تعالیٰ روح مبارک کو حضور کے جسم مبارک میں لوٹا دیا. لیکن کفار پر جو موت طاری ہونے والی ہے وہ موت ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے موت رحمت ہے. فأخبر، اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو خبر دے دیجئے، ان سے فرما دیجئے آپ کہ موت ان کافروں کو بھی گھیرنے والی ہے. کیا کافر بچنے والے نہیں بچیں گے؟ فلا معنی للتربص، تو انتظار کرنے کے معنی ہی کیا ہے؟ وشماتۃ الفانی، اور فنا ہونے والے کا خوش ہونا فنا ہونے والے سے، یعنی موت تو سب کو آنے والی ہے. وعن قتادہ، حضرت قتادہ سے مروی ہے، اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. نعا، اللہ تعالیٰ خبر دے دیا، الی نبی ہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نفسہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی اللہ تعالیٰ خبر دے دی. ونعا الیکم، اور اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے دیا تمہاری موت کی، یعنی ای انک و ایہم، یعنی آپ اور یہ لوگ بھی، فی عداد الموتى، موت تو یعنی انتقال تو سب کا ہونے والا، لأن ما ہوا، کیونکہ وہ چیز جو ہونے والی ہے گویا کہ وہ ہو چکی ہے. ثم انکم، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس تم جھگڑا کرو گے، بحث کرو گے، خصومت، یعنی حشر کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. ثم انکم، پھر بے شک تم سب، ای انکا، یعنی بے شک اے حبیب آپ، و ایاہم، اور یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس بحث کریں گے. انکا و ایاہم، انکم جو بولے، پھر بے شک تم سب، یعنی آپ اور یہ کفار، یہ لوگ، یہ جو ہے مخاطب کی ضمیر کو غلبہ دیا گیا غائب کی ضمیر پر، حاضر کا، یعنی جو غائب تھے ان کو بھی حاضر شمار کر کے اللہ تعالیٰ انکم فرمایا، جمع کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ. پھر بے شک تم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے معاملات کو پیش کرو گے، جھگڑا کرو گے. فتحتجوا انت علیہم، اے حبیب آپ ان کافروں کے خلاف دلیل پیش کرو گے آپ کہ آپ پہنچا دیے لیکن یہ کفار جھٹلا دیا. وجتہدت، اور آپ نے دعوت میں، پیغام کو پہنچانے کی آپ نے پوری مکمل بھرپور کوشش کی اور حق ادا کر دی. فلجو، لیکن یہ لوگ سرکشی کی، یہ لوگ عناد کا، یعنی یہ لوگ عناد میں مبتلا ہو گئے، یعنی سرکشی کی، اپنی ضد پر اڑے رہے، کفر پر جمے رہے. وَيَعْتَذِرُونَ، اور یہ کفار عذر پیش کریں گے، بہانے کریں گے لوگ، ایسے بہانے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرمائے گا کہ نبی تو پہنچا دی، تم کیوں ایمان نہیں لائے؟
تو لوگ بہانے پیش کریں گے، ایسے بہانے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی جھوٹے اعذار، جھوٹا عذر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا رد کر دیں گے۔ تقول الاتباع، ان کافروں میں جو کافروں کے سرداروں کی اتباع کرنے والے ہوں گے، تو کافر عوام اپنے لیڈروں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اطعنا سادتنا، ہم اپنے سرداروں کی بات سنیں، ہمارے لیڈروں کی ہم بات سنیں، کفار بولیں گے۔ وکبراءنا، ہمارے جو سردار تھے، بڑے تھے، ہم ان کی بات سنیں۔ وتقول السادات، کافروں کے جو سرغنے ہیں وہ لوگ کہیں گے ہم کو شیاطین بہکا دی اور ہمارے پہلے والے آبا و اجداد۔ تو اس وقت کے کیا حالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ آیت میں اس کا ذکر فرما دیا کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھے گا کہ تم کیوں ایمان نہیں لائے، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے سردار ہم کو بہکا دیں گے، تو یہ عذر ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کافروں کو اور ان کے کافروں کے جو سرغنے ہیں، سردار ہیں، پوروں کو اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ قال الصحابۃ، ایک تفسیر تو یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن کے کیا حالات ہیں، کیا حالات ہوں گے وہاں پر۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر شخص سے، امتوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو رسول تو کہہ دیں گے کہ ہم پہنچا دیے، اور حضور بھی گواہی دیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حقہ ادا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو کفار، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، نبی آخر الزمان کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے تمام احکام آپ نے بندوں تک پہنچا دی۔ اب کفار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا۔ کفار یہ کہیں گے کہ ہم کو ہمارے سرداروں نے بہکا دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سرداروں کو بھی، کافروں کے جو لیڈر ہوں گے، کافروں کے جو سرغنے ہوں گے، ان کو اور کافروں کو اور تمام شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دائمی عذاب میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا، اور کفار مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلتے رہیں گے۔ تو سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر کفر ہے اور شرک ہے، اللہ کا انکار، اللہ کو جھٹلا دینا، رسولوں کو جھٹلا دینا، یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے، اکبر الکبائر کہا گیا اس کو۔ اور قرآن کی کئی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں بخشے گا اگر وہ کفر پر مریں گے تو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی مشرکوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ ان اللہ، یہ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرما دیا کہ جو کفر پر مرے گا یا جو شرک پر مرے گا تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لیا اور ایمان کی حالت میں اگر موت آ گئی کسی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی گئی، اور ایک دوسری تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ قال الصحابۃ رضی اللہ عنہم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، ما خصومتنا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ونحن اخوان، جبکہ ہم بھائی بھائی تھے، فلما قتل عثمان، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قالوا، تو صحابہ نے کہا، ہذہ خصومتنا، یہ ہمارا جھگڑا ہے، یعنی ہم ان کے خون کا مطالبہ کریں گے، جو بھی ان کو قتل کیا ہے اس سے ہم قصاص لیں گے۔ وعن ابی العالیہ، حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے، نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فی اہل القبلۃ، اہل قبلہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ دو اس کے تفسیریں کر رہے ہیں اس آیت کی،
کہ بے شک پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، بحث کرو گے۔ تو اس آیت کے دو معنی ہیں، دو تفسیریں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں اب شکایت کریں گے اور دلیل پیش کریں گے اب کافروں کے خلاف، اور فرمائیں گے کہ اے پروردگار، میں ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا، ان کو دین کی دعوت میں پہنچا دیا، دین کی دعوت دیا، ان کو اسلام کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ جھٹلا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا کہ اے کفار، نبی تو تم کو پہنچا دیے تھے، تم کیوں نہیں ایمان لائے؟ تو وہ کافر اب بہانے پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان بہانوں کو نہیں مانے گا، ان کے عذر کو قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کا عذر ناقابل قبول ہے، بیکار عذر تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جہنم میں داخل کر دیں گا۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے متعلق ہے کہ مسلمان آپس میں یعنی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بحث کریں گے، جھگڑا کریں، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنا حق لیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جو دنیا میں ظلم کیا ہے، تو جو مظلوم مسلمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم مسلمان ظالم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا اور کہے گا کہ مولا، اس ظالم نے مجھے قتل کیا تھا، اس ظالم نے میرا مال ہڑپ لیا تھا، مجھ کو دھوکہ دیا تھا، مجھ کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ظالم سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فی اہل القبلہ، اہل قبلہ کے بارے میں، یعنی اہل ایمان، وہ لوگ جو قبلے کو ماننے والے یعنی مسلمانوں کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَذَلِكَ، اور یہ ان دماء خونوں کے بارے میں، والمظالم، اور ان مظالم کے بارے میں، التی بینہم، جو ان کے درمیان ہوئے تھے دنیا میں ایک دوسرے کو جو قتل کیے، دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے، مظلوم ظالم کے خلاف شکایت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالم سے بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ، اور مظلوم کو اس کا حق ادا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے، ناحق کسی مومن کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کی سخت ترین وعید بیان کی گئی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کی سزا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی زیادہ دنوں تک اس میں رہے گا۔ اگر حلال سمجھ کے قتل کیا تو کافر ہو گیا، ہمیشہ رہے گا۔ حلال نہیں سمجھا قتل کو حرام سمجھا لیکن قتل کیا تو جہنم میں زیادہ دنوں تک رہے گا، بڑی مدت تک رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جائے گا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے گا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت ترین بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب و کتاب جو ہوں گا تو پہلا معاملہ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قاتل سے پوچھے گا کہ مقتول کو کیوں قتل کیا۔ اور قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ناحق ایک شخص کو قتل کرنا پورے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کی طرح ہے۔ تو قتل کی سخت وعید ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائیں ان دماءکم و اموالکم، صحابہ سے آپ پوچھے بھلے کہ کون سا دن ہے، فرمائیں تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ جمعہ کا دن تھا، وہ تو 9 ذی الحج، تو صحابہ اللہ و رسول عالم کہنے لگے، صحابہ یہ سمجھے کہ کوئی اور نام حضور اس کا بیان کرنے والے، تو حضور فرمائے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ حرمت والا دن ہے 9 ذی الحج۔ پھر فرمائے کہ مہینہ کون سا ہے، صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، تو حضور فرمائے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔
پھر حضور فرمائیں پھر یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگ کہنے لگے اللہ رسول، تو حضور فرمائے یہ شہر مکہ ہے، حرمت والا مہینہ، دن حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے قتل کو حرام قرار دیا ہے تمہارے اس دن کی اور اس تاریخ کی، اس مہینے کی اور اس مقام کی حرمت کی طرح۔ جیسے مکے میں قتل کرنا حرام، مکے میں گناہ کرنا حرام ہے، حرم میں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، اور اس تاریخ میں یعنی حج کے دنوں میں گناہ کرنا حرام ہے۔ تو اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت الفاظ میں آپ نے قتل سے منع فرمایا ہے اور سخت وعید بیان کی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک حدیث تو دونوں میں تطبیق کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے خون کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایک حدیث میں، ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھے گا۔ تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ دونوں حدیثیں کیسے صحیح ہیں، ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قتل کے بارے میں پوچھے گا۔ تو دونوں حدیثیں اس اعتبار سے صحیح ہیں کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے اور قتل کا تعلق حقوق العباد سے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قتل کے متعلق پوچھے گا۔ یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جینے کا حق دیا ہے، حق زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، کوئی دوسرا آدمی اس سے چھین نہیں سکتا۔ مال و دولت کمانے کا اللہ تعالیٰ حق عطا کیا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کا مال نہیں چھین سکتا۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت نفس عطا فرمایا، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسلام نے انسانی جانوں کی حرمت اور عظمت کو بیان کیا۔ تو اس آیت کے متعلق یہ تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت نزلت فی اہل القبلتی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اہل قبلہ کے بارے میں۔ اہل قبلہ سے مراد جہاں پہ بھی تفسیروں میں یا حدیثوں میں یہ لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ایمان والے ہیں۔ وذالک، اور یہ خون کے متعلق ہے یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو ناحق قتل کیا گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوگا وہ، اور کہے گا کہ مولا فلاں شخص نے مجھ کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور وہ مظالم، وہ ظلم جو آپس میں ان کے ہوا کرتے تھے، کوئی کسی پر ظلم کر دیا، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا۔ یعنی سنگ والا جانور بے سنگ جانور کو اگر سنگ مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سنگ جانور کو سنگ عطا کرے گا، اس سنگ والے کو ایک سنگ مارے گا، قصاص بدلہ لیا جائے گا، اس کے بعد ان لوگوں کو مٹی بنا دیں گا اللہ تعالیٰ۔ تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے درمیان آپ موجود تھے، صحابہ کا مجموعہ تھا، آپ نے پوچھا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، وہ مفلس اور پریشان حال ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے پاس یہ مفلس ہے، لیکن حقیقت میں اور آخرت میں اور اللہ کے پاس مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ عبادتیں ساتھ لائے گا، اس کے ساتھ نماز بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوں گا، زکوٰۃ بھی ہوں گی، حج کا عمل ہوں گا، کئی نیک اعمال لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں وہ آئے گا کہ لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہوں گا، دنیا میں کسی کا خون کیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کا مال ہڑپ لیا،
کسی کو مارا، کسی کا مال ہڑپ لیا یعنی لوٹ لیا، دھوکہ دے دیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی گلوچ کیا، تو اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اہل حقوق جس کے حق ان باقی تھا وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا یہ شخص ہمارا حق باقی ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، ہم کو ہمارا حق دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نیکیاں اہل حق کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ، ان جس کا حق باقی تھا یا جس پر ظلم کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں دے دیں گا۔ نماز کسی اور کو دے دیں گا، روزہ یعنی اسی طرح نیک عمل، زکوٰۃ، حج کیا تھا وہ ثواب، قرآن کی تلاوت کیا تھا، ذکر اس کا، تمام عبادتیں دے دی جائیں گی۔ اہل حق اور باقی رہیں گے، اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اہل حق بولیں گے کہ مولا ان ہمارا حق باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے پاس تو کوئی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ جو جن لوگوں کا ان حق باقی ہے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے نیکیاں پورے ختم ہو گئے اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آ گئے۔ تو حضور فرمائے دولت تو لے کر آیا تھا لیکن دولت باقی نہیں رہی اس کی، یعنی نیکیوں کی جو دولت کمایا تھا وہ گنوا دیا ان لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، حقوق العباد میں غفلت کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا حقوق العباد میں اگر انسان کوتاہی کرے گا تو لاکھ نیکیاں کر لے وہ نیکی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے والدین کو تکلیف پہنچا دیا تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ رشتہ داروں پر ظلم کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، تو گویا کہ یہ تمام نیکیاں قیامت کے دن دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اس لیے ایسے شخص کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مفلس فرمایا جو نیکی کرنے کے باوجود بھی تہی دامن ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، نیکیوں سے محروم ہو جائیں گا، اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، پھر آخر میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ایمان والوں کے لیے بہت ہی ایک درس اور نصیحت کی چیز ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی ہم کو پوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین تمام احکام اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کا نام، دونوں کے یعنی اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو جو ادا کرے گا وہی کامل ایمان والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ یہاں پر 23واں پارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 24ویں پارے سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔